جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائنلی وہ گھڑی آ ہی گئی، جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے اور جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بن گئے۔ اب تو یہ کوئی راز نہیں رہا، پی ڈی ایم والے یعنی پی ڈی ایم حکومت خود بتاتی رہی کہ ہم نے عمران خان کو ہٹایا اس وجہ سے تھا کہ عمران خان نے اپنا مرضی کا آرمی چیف لگانا تھا، اور پھر ہم نے اگلے 5-10 سال جیلوں میں ہونا تھا، حوالاتوں میں ہونا تھا، نیب اور عدالتوں کی پیشیاں بھگت رہے ہونا تھا۔ تو مطلب پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا، عمران خان کو ہٹانا نومبر تک کر رہی، خود بتا رہے ہیں، اور پچھلے 6 مہینوں سے روزانہ نومبر ڈسکس ہو رہا تھا، اور آخر وہ نومبر آ گیا اور وہ فیصلہ بھی آ گیا۔ اور اس کے لیے کیا کچھ ہوا یہ آپ کو پتہ ہے۔ شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ لندن گئے اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میرا چیف تیرا چیف ایک لمبا کھیل شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے اپنے اندر بھی ایک خاص موقع تک اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ زرداری صاحب کا ایک اپنا امیدوار تھا اور باقی نواز شریف صاحب کا ایک اپنا امیدوار تھا، اور دونوں مل کر کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ایک اپنا امیدوار ہے۔ تو پچھلے 6 مہینوں میں جو کچھ فوج کے حوالے سے ہم نے سنا اور دیکھا، وہ پچھلے 75 سالوں میں نہ سنا نہ دیکھا۔ یہ بدقسمتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، مضبوط فوج، ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جو اپنے قدموں پر ہے، باقی سارے اس سیاست اور سیاستدانوں نے ملیا میٹ کر دیا سب کچھ۔ 17ویں آرمی چیف بنے ہیں جنرل عاصم منیر، ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، اور پروفیشنل سولجر ہیں، حافظ قرآن ہیں، کئی زبانیں جانتے ہیں، اچھے انسان ہیں اور پکے فوجی ہیں، سچے پاکستانی ہیں۔ یہ سارے جو 5-6 تھے، سارے کے سارے اہل تھے، قابل تھے، میرٹ پہ تھے، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں کوئی شک کیا جا سکے۔ اور شہباز شریف صاحب نے بالآخر یہ تقرری کی، اور اچھا اس کے بعد کئی مرحلے آئے۔ پہلا مرحلہ یہ آیا کہ جنرل عاصم منیر 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کیا پتہ جی ایچ کیو سمری بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا، ان کا نام بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا۔ وزارت دفاع، جی ایچ کیو، عجیب افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ رانا ثنا نے کہا کہ سمری آتی ہے، آئے نہ آئے تعیناتی ہو جائے گی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا مشرف کی بھی تو سمری نہیں آئی تھی، تو کوئی بات نہیں، اگر سمری نہ آئی تو وزیر اعظم تعیناتی کر دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایلیجیبل یعنی اہل آدمی کا نام شامل نہ ہوا تو یا نااہل آدمی کا نام شامل ہوا، یعنی قابلیت پر، اس معیار پر پورا اترنے والے آدمی کا نام شامل نہ ہوا، اور اس معیار پر پورا نہ اترنے والے آدمی کا نام شامل ہوا، تو یہ ایک برا شگون ہوگا اور ہم معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سنا گیا کہ اگر جنرل عاصم منیر جو ریٹائر ہو رہے ہیں، اگر ان کا نام آیا اور وہ چیف مقرر ہوئے، تو ہو سکتا ہے صدر عارف علوی سمری پر دستخط نہ کریں، ڈیلے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی عدالت میں جائے، پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن یہاں میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک نئے بحران سے انہوں نے ملک کو بچا لیا، اور انہوں نے صدر عارف علوی کو جو آئے زمان پار گئے ان کے پاس لاہور آج، تو وہ ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد بھی بڑی افواہیں ہوئیں کہ پتہ نہیں اب صدر عارف علوی کیا کہتے ہیں۔ یہ سمری رکھ لیتے ہیں، ان کے پاس 21 ہفتے سمری رکھنے کا ٹائم تھا، یعنی قانونی اور آئینی حق تھا، وہ رکھتے ہیں، اس پر دستخط کرتے ہیں، نہیں کرتے، کچھ پی ٹی آئی عدالت میں نہ چلی جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے عقل کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور صدر عارف علوی اور عمران خان کی ملاقات کے بعد صدر عارف علوی اسلام آباد آئے اور سمری پر دستخط کر دیے۔
اسی سمری کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کی، وہ ایوان صدر پہنچے، صدر عارف علوی سے ملے، بلاول بھٹو صاحب نے ایک ہلکی موسیقی پہ دھمکی بھی دی، تڑی بھی لگائی۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو منہ سے دھمکی یا تڑی ویسے بھی ہانسا نکل جاتا ہے، لیکن انہوں نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اپنے صدر کو تڑی لگائی کہ آئینی حدود کے اندر رہنا ورنہ۔ تو خیر سب معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہوا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جنرل عاصم منیر پورے پاکستان کے آرمی چیف ہیں، مطلب عمران خان کا بھی ان پر اتفاق ہے، پی ڈی ایم کا بھی ان پر اتفاق ہے، اور یہ ایک اچھی شروعات ہے، اچھی ابتدا ہے۔ اور اس وقت جب ملک عدم سیاسی استحکام کا شکار ہے، معاشی مشکلات کا، اور وہ بھی اس طرح کی مشکلات کے دیوالیہ پن پر پہنچے ہوئے ہیں، اور عدم معاشی استحکام کا شکار ہے، اور اس وقت جب نفرت اور تقسیم انتہا پر ہے، اس وقت جب میرا چیف تیرا چیف کی باتیں عروج پر ہیں، اور اس وقت جب ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اس وقت ان کے جنرل عاصم منیر کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اور امید ہے کہ اللہ کے فضل کے بعد وہ یہ ذمہ داری نبھائیں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اور جنرل باجوہ صاحب کا 6 سال کیسے رہے اس پر دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ یہ لمبا موضوع ہے، لیکن جو ان کا بیان کل آیا کہ فوج اب غیر سیاسی رہے گی اور فوج کا سیاست میں حصہ لینا غیر آئینی ہے، تو اس وقت جب فوج ایک مرحلے سے گزر رہی ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، تو یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اس تقسیم، اس نفرت میں جب آپس میں کوئی نہیں بیٹھ پا رہا، ایک ساتھ نہیں بیٹھ رہے، کیا جنرل عاصم منیر کہ کوئی کردار ادا کریں گے ان کو بٹھانے کے لیے، یا وہ نیوٹرل رہیں گے کہ سیاست ہے کرتے رہیں، آپس میں الیکشن لڑیں، آپس میں لڑیں، آپس میں سیاست کریں، اپنے جھگڑے خود ختم کریں؟ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اب جب پی ڈی ایم نے اپنے وہ سارے اہداف پورے کر لیے جس کی وجہ سے آئے تھے، مطلب نیب ختم کر دیا، ای وی ایم ختم کر دی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز ووٹنگ جو ہے، اوورسیز کا بیرون ملک پاکستانیوں کے جو ووٹ ہیں وہ ان پر ایک ڈکا لگا دیا، اور جس کی وجہ سے اب باہر کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ باہر کے پاکستانی اس حکومت کو پیسہ بھجوانے سے مجبوری میں جو بھجوا سکتے تھے وہ بھجوا رہے ہیں، باقی لوگوں نے روک لیے ہیں پیسے، اور یہاں سے پاکستانی جن کے پاس کسی ملک کا بھی ویزا ہے وہ دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جب ای وی ایم ختم کر دی اس حکومت نے، جب اس حکومت نے نیب ختم کر دیا، اسحاق ڈار وزیر اعظم کے طیارے میں گئے، اور پھر وزیر اعظم کے طیارے میں واپس آ کے تو انہوں نے وزارت خزانہ سنبھال لی، اور جتنے لوگ ضمانتوں پر تھے وہ سارے وزیر بن گئے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ ایک وزیر اعظم بن گئے اور ایک وزیر اعلیٰ بن گئے، اور مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ مل گیا، وہ بیرون ملک چلی گئیں، اور آپ یورپ جا چکی ہیں والد صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور مرے مکے نیب کا چیئرمین بھی خود لگا لیا۔ راجہ ریاض صاحب کے حوالے خیر سے قومی اسمبلی کر دی کہ اس قومی اسمبلی کے وہ قاعدے اس بے اختلاف ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کے ممبر خود لگا دیے، زرداری صاحب کے کیسز سندھ بھجوا دیے، تو اپنے بڑے بڑے کیسز کے مکو ٹھپ دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز 16 ارب کے منی لانڈرنگ کیس سے بری ہو گئے، اور باقی سارے بھی بری ہونے کے قریب ہیں۔ تو اس وقت جب یہ سارے کام کر لیے ہیں تو اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے پاس اب کیا ہے؟ اب ہم غریب لوگ ہیں، 24 کروڑ لوگ، اور یہ ملک ہے دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک بیرون ملک تنہا ہو چکا ہے، یہ ملک اندرون ملک عدم استحکام کا شکار ہے، یہ ملک عام آدمی، غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا، گیس اسے مل نہیں رہی، ڈالر اس کی پہنچ سے دور ہے، ہمارے یعنی ڈالر اتنا مہنگا ہے کہ جب آپ بوری بھر کے نوٹوں کی لے جائیں اور جیبوں میں ڈالر لے کے آئیں، اور اس کے علاوہ مہنگائی تاریخ ساز، بے روزگاری، غربت تاریخ ساز،
سیلاب زدگان جو 4 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، وہ سردیوں میں ابھی تک زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بس وہ خیموں میں یا بس اس کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں. کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، کوئی اچھا سکول نہیں ہے، اور پیسہ ملک کے پاس ہے نہیں ہے. اگلے 2 سالوں میں ہم نے 34 ارب ڈالر واپس کرنا ہے، اور ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں 7.5 ارب ڈالر، اور وہ 7.5 ارب ڈالر بھی ان میں سے دوستوں کے پیسے ہیں. تو اس وقت اب حکومت اس کا چیلنج ہے کہ سارے آپ نے جو اپنے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ والا پروگرام تھا وہ کر لیا، تو اب گورننس پہ آئیں، پرفارمنس پہ آئیں، اور یہ ثابت کریں کہ آپ جب آئے تھے آپ نے کہا تھا ہم اہل ہیں، تجربہ کار ہیں، ارسطو ہیں، افلاطون ہیں، اور ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے. تو مسائل بڑے ہیں. یعنی آپ 16 روپے میں بجلی دینی تھی تو 16 روپے مزید فی یونٹ بڑھا دیا، اتنے کے قریب. گیس آپ نے کہا سستی کر دیں گے، وہ نایاب ہو گئی. مہنگائی آپ نے کہا ختم کر دیں گے، وہ ریکارڈ ساز ہو گئی. ڈالر آپ نے کہا تھا کہ ہم 200 سے نیچے لائیں گے. ڈالر 241 میں بلیک پہ مل رہا ہے، 241 روپے کا $1. اور آپ نے کہا تھا آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کس طرح کرنی ہے. آئی ایم ایف کا جائزہ مشن ہی نہیں آ رہا، اور اگلی جو 3 نومبر تک قسط ملنی تھی ہمیں اگلی آئی ایم ایف سے وہ مل نہیں رہی. وہ کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں 800 ارب کے اور ٹیکس لگائیں. تو اگر اور ٹیکس لگائے تو قمیض اتر گئی ہے اور بنیان اتر گئی ہے، دھوتی رہ گئی ہے. اب وہ دھوتی بیچ کے تو وہ 800 ارب کے ٹیکس لگائیں گے. وہ کس پہ لگائیں گے؟ ہڈیاں نکل گئی ہیں، گوشت ختم ہو گیا ہے. تو اب کس پہ لگائیں گے؟ کیا کریں گے؟ رستہ کیا ہے؟ روڈ میپ کیا ہے؟ ویژن کیا ہے؟ اب یہ وہ شہباز سپیڈ کدھر ہے؟ شہباز گورننس کدھر ہے؟ شہباز پرفارمنس کدھر ہے؟ زرداری صاحب کا تجربہ کدھر ہے؟ مولانا صاحب کی وہ پھونکیں کدھر ہیں جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ مولانا صاحب پھونک مارتے ہیں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اب عوام مولانا صاحب کی پھونکوں کی منتظر ہے، زرداری صاحب کی مفاہمتی اور تجربے کی منتظر ہے، بلاول صاحب کی اس جمہوریت کی منتظر ہے جس میں جمہور کو خوش ہونا ہے، روٹی کپڑا مکان ملنا ہے. شہباز صاحب کی گورننس کی منتظر ہے قوم. نواز شریف صاحب کی تجربہ کار اور اوپر ویژن کی منتظر ہے قوم. اسحاق ڈار صاحب کے اللہ دین کے وہ چراغ کی منتظر ہے کہ جس میں سے جن نکلے گا اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ان ساروں کا اب ساکھ سٹیک پر ہے، اور ان کے سامنے ہے عمران خان. اور اب پتہ چلے گا کہ ان میں ہے جان یا جیتے گا کپتان. پاکستان زندہ باد.